اب لالچ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی تربت میں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس طرح میں تمہیں کہوں گا اس طرح کرنا پڑے گا، اور لالچ اس دنیا کا، اس سے تمہیں اپنا دل پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہد تھے، اتنے دنیا سے دور تھے کہ آپ نے ساری زندگی اپنا گھر بھی نہیں بنایا۔ اس نے کہا جی حضور، جیسا آپ فرمائیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اور آپ کی صحبت میں رہنے کا طلبگار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے 3 روٹیاں اسے عطا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اسے کپڑے میں باندھ لو اور آپ سفر کے لیے روانہ ہو، اور فرمایا کہ جب میں تم سے یہ روٹیاں مانگوں تو مجھے یہ دے دیں۔ راستے میں ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، آپ سو گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا کہ جلدی سے نہ روٹیاں کھولی اور ان میں سے ایک روٹی کھا لی، اور جب تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے اور پھر سفر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آگے چلتے چلتے جب بھوک لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ لاؤ بھی روٹیاں جو تمہیں میں نے دی تھی، اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے روٹیاں دی تو آپ نے ان کپڑے کو کھولا تو 2 روٹیاں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 روٹیاں دی تھی، ان میں سے یہ 2 ہیں، 1 روٹی کہاں پر ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے مجھے دی ہی 2۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ آپ نے اس سے بحث کرنا یہ مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئے۔ 1 روٹی اسے دی اور 1 آپ نے خود تناول فرمایا۔ پھر آگے کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے راستے میں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 اینٹیں نظر آئیں جو سونے کی، تو ان کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ ہم نہ ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 1 اینٹ سونے کی یہ میری اور 1 اینٹ یہ تمہاری، اور تیسری اینٹ اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 اینٹ تمہاری ہو گئی، 1 میری ہو گئی، اور تیسری اینٹ ہم اس کو دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ جھٹ سے بول کر کہنے لگا حضور وہ تو میں نے کھائی، وہ میں نے کھائی۔ آپ نے فرمایا ارے بدبخت، پہلے تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے اسے 3 اینٹیں دی اور فرمایا کہ یہ 3 اینٹیں تم رکھ لو، میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے، یہ تینوں تم رکھ لو، اور آج سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، تم اپنے راستے ہو جاؤ اور میں اپنے راستے ہو جاؤں۔ وہ تینوں اینٹیں وہ کپڑے میں باندھ کر اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف واپس راستے میں نا اس کو ڈاکوؤں نے پکڑا، اور ڈاکوؤں نے اسے قتل کر کے وہ 3 اینٹیں اسے چھین لی، اسے قتل کر دیا۔ اور ڈاکو جو کہ بھوکے پیاسے تھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا انہوں نے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم میں سے نا 2 شخص یہاں پر درخت کے نیچے کسی سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک جا کر شہر سے کھانا لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں جاؤ اور شہر سے جا کر کھانا لے آئے۔ وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا، اور راستے میں نا وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگ گیا کہ بھئی اتنا زیادہ سونا ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ 3 اینٹیں میں ہی رکھوں۔ تو اس نے ایک ترکیب بنائی کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں وہ کھانا وہیں سے کھا لوں گا اور ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو مار دیتا ہوں، اور یہ جب مر جائیں گے 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔
اس نے ایسا ہی کیا، وہ کھانا لینے گیا، اس نے کھانا لیا، اس میں زہر ملا دیا۔ ادھر سے یہ دونوں پیچھے سے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ بھئی تیسری عید ہم اس تیسرے کو کیوں دیں، یہ بھی ہم آدھی آدھی کر لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں جب وہ آئے تو اسے ہم قتل کر دیں گے اور کھانا کھا کے تینوں عیدیں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لے کر آ گیا، انہوں نے آتے ہی اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا، مار دیا، وہ تو مر گیا۔ اب یہ بہت ہنسی خوشی کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے کھاتے ان کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی کیونکہ کھانے میں بھی زہر ملا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ دونوں بھی زہر کے اثر سے مر گئے۔ یہ جو تین لے کر آیا یہ بھی لالچ کی وجہ سے مر گیا، ڈاکو کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو وہ زہر میں کھانا ملا کر لایا وہ بھی لالچ کی وجہ سے مر گیا، اور یہ جو دو بیٹھ کر قتل کے منصوبے کر رہے تھے یہ بھی لالچ کی وجہ سے مر گئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا یہ دنیا ڈھلتا سایہ ہے، اس کی طرف اپنا ایمان اپنا عقیدہ اس کو برباد نہ کرنا، وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا، اگر دنیا کو لیتے لیتے اپنے دین جو تمہارے پاس اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کو برباد کر لو گے تو تم دنیا کے لیے بچو گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ پھر وہی مثال دکھائے گی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت